اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ مضارع منصوب علائم نصب مضارع علامت نصب در اصل ہمون فتح است و در برخی صیغہ یہ مضارع منصوب حذف نون نیابت از فتح میکند۔ پس فعل مضارع در حالت نصبی دو علامت دارد۔ آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ فعل مضارع اس فعل مضارع کے حوالے سے ہے کہ جو منصوب ہوتا ہے۔ ہم نے گزشتہ درس میں آپ کو ایک بات بتائی تھی اور یہ چیز جو ہے وہ بورڈ پر بھی لکھی تھی کہ فعل مضارع کی تین حالتیں ہیں۔ فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے، فعل مضارع منصوب ہوتا ہے، اور تیسری حالت بتائی تھی کہ فعل مضارع مجرور ہوتا ہے نہیں؟ صحیح ہے؟ ہاں، تیسری حالت یہ تھی کہ فعل مضارع مجرور نہیں بلکہ مجزوم ہوتا ہے، مجرور افعال نہیں ہوتے۔ اور انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ اور یہ بات بتائی تھی کہ جہاں تک منصوب کی بات ہے تو ہم نے کہا تھا کہ جب کبھی فعل مضارع پہ علامت نصب آ جائے، یعنی علامت نصب نہیں، یعنی فعل مضارع پہ جب کوئی ایسا عامل آ جائے کہ جو نصب دیتا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ فعل مضارع منصوب ہوتا ہے۔ اور انشاءاللہ آج ہی ہم ہو سکتا ہے کہ وہ عوامل نصب پڑھیں کہ کون کون سے ایسے عامل ہیں کہ جو فعل مضارع کو منصوب کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات ہم نے بتائی تھی آپ کو کہ فعل مضارع پر اگر عامل نصب آ جائے تو فعل مضارع منصوب ہوتا ہے، اور وہ صاف طور پر آپ کو لفظوں میں دکھتا ہے۔ اور کبھی کبھی فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے، تو کہا یہ کب ہوتا ہے؟ کہا جب عوامل جزم آ جائیں تو فعل مضارع ان کے ذریعے سے مجزوم ہو جاتا ہے۔ جہاں تک رہی بات مرفوع کی تو ہم نے کہا تھا کہ فعل مضارع مرفوع کب ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک قاعدہ بتایا تھا کہ جب کبھی فعل مضارع عوامل نصب و جزم سے خالی ہو تو اس وقت مرفوع ہوتا ہے۔ یاد آئی بات نہیں آئی؟ کہ جب کبھی فعل مضارع عوامل ناصبہ و جازمہ سے خالی ہو تو اس وقت فعل مضارع مجزوم ہو جائے، مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج جو ہماری دوسری بحث ہے کہ فعل مضارع منصوب کب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر منصوب ہوتا ہے تو علامت نصب اس کی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نصب کے حوالے سے فعل مضارع کی دو حالتیں ہیں۔ ایک یہ کہ جیسا کہ ہم نے شروع سے ہی ہمیشہ یہ پڑھ رکھا ہے کہ فعل مضارع منصوب ہوتا ہے فتح کے ذریعے سے، جو کہ فتح نصب کی اصلی علامت ہے۔ فتح فعل مضارع کی یا کسی بھی چیز کی اصلی علامت نصب کی کیا ہے؟ فتح ہے۔ لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ بعض چیزیں نیابت از فتح کرتی ہیں، یعنی کیا مطلب؟ یعنی فتح کی نیابت کرتی ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، جانشینی کرتی ہیں، ان کی نائب قائم مقام ہو جایا کرتی ہیں۔ جیسا کہ یہاں پر کل بھی ہم نے پڑھا تھا رفع میں حذف نون، اس طریقے کبھی کبھی نصب میں بھی حذف نون ہوا کرتا ہے، اور کہاں پر ہے؟ یہ افعال خمسہ میں۔ عبارت دیکھیے گا کہ علامت نصب در اصل ہمون فتح است، کہ علامت نصب جو فعل مضارع کا وہی کیا ہے؟ فتح ہے۔ اچھا، فتح نصب کی اصلی علامت ہے یا فرعی ہے؟ جواب کیا ہوگا کہ اصلی علامت ہے، فتح نصب کی اصلی علامت ہے، ٹھیک۔ و در برخی صیغہ مضارع منصوب حذف نون نیابت از فتح میکند، برخی یعنی بعض، اور بعض فعل مضارع کے صیغوں میں، ٹھیک ہے، یا فعل مضارع کے بعض صیغوں میں کیا ہوتا ہے؟ حذف نون فتح کی نیابت کرتا ہے، یعنی فعل مضارع منصوب ہو جاتا ہے لیکن علامت نصب کیا ہوا کرتی ہے؟ حذف نون، ٹھیک ہے، علامت نصب فتح نہیں بلکہ حذف نون ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ واضح؟ ودر برخی صیغہ یہ مضارع منصوب، اور مضارع منصوب کے بعض صیغوں میں حذف نون نیابت از فتح میکند، حذف نون فتح کی نیابت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ جی، پس فعل مضارع در حالت نصبی دو علامت دارد، پس فعل مضارع کی نصب کی حالت میں، ہاں، حالت نصب میں اس کی دو علامتیں ہیں، فعل مضارع کی نصب کی حالت میں دو علامتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی علامت فتح، ٹھیک ہے، کہ در صیغہ یہ یک، چہار، ہفت، سیزدہ و چہاردہ، ان 5 صیغوں میں جو ہے وہ فعل مضارع منصوب ہوتا ہے اور علامت نصب کیا ہوا کرتی ہے؟ فتح، ٹھیک ہے، جو کہ بہت آسان ہے، آپ کو صاف طور پر یہاں پر دکھے گا۔ مثال دیکھیے کہ لن ینصرا، لن ینصرا، ٹھیک ہے، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو کیا ہے یہاں پر تنوین آ جائے گی، ہے نا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ادغام ہو جائے گا۔ تو ہم پڑھیں گے لن ینصرا نہیں بولیں گے، لن ینصرا بولیں گے، ہے نا۔ میں نے کہا کہ نون ساکن
کے بعد سے یرملون میں سے، یہ قاعدہ تجوید میں آپ نے پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے، یرملون میں سے کوئی جو کیا ہے نون ساکن کے بعد آ جائے، نون ساکن یا تنوین کے بعد، پڑھا ہوگا قاعدہ، اس وقت کیا ہوتا ہے ادغام ہو جایا کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو لن ینصرہ لکھا ہوا ہے لیکن پڑھیں گے کیا لن ینصرہ، واضح انشاءاللہ. دیکھیے تو لن ینصرہ، لن تنصرہ، لن تنصرہ، لن انصرہ، لن ننصرہ. ٹھیک ہے. سوال کہ ہم پہلے صیغے میں ہم لن ینصرہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے میں لن تنصرہ بول رہے ہیں، کیوں؟ ہاں چونکہ یہاں پر یا را لا میم واو نون اس سب میں سے کوئی ایک حرف موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو دیکھا یہ 5 صیغہ، پہلا صیغہ، چوتھا صیغہ، 7واں، 13واں اور 14واں، ان 5 صیغوں میں فعل مضارع منصوب ہے اور علامت نصب کیا ہے فتحہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے اس طریقے سے کریں لن یرمیا، لن ترمیا، لن تدعوا، لن ادعوا، لن ندعوا. یہاں پر بھی فعل مضارع منصوب ہے اور علامت نصب کیا ہے فتحہ ہے جو کہ ظاہر آخر میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نقطہ دیکھیے کریں علامت نصب ناقص الفی مثل یکشا در صیغہ یک چہار ہفت سیزدے چہاردے فتح مقدر است. سنیے میں کیا کہا تھا، پھر وہی بات آ گئی مارکر والی. مارکر ہوتا تو مثال بھی سنیے کیا کہا کہ ہم نے کہا تھا فعل ناقص کسے کہتے ہیں روہن غازی؟ فعل ناقص فعل ناقص کیا ہے؟ فعل ناقص تیز بولیے نہیں سمجھ. اچھا مجھے تو لگ رہا ہے ہم پڑھا رہے ہیں مشرق میں اور آپ لوگ پڑھ رہے ہیں مغرب میں، کوئی ٹچ بھی نہیں ہے. تعجب کی بات ہے یہ پہلے سبق میں پہلے درس میں یہ حال ہے، شروع میں کیا کریں آخر میں. ہاں جی ہاں یہ تعریف ہے. بدھ کو درس میں تھے نہیں تھے؟ بدھ یہ جمعرات کو پڑھا تھا ہم نے. فعل ناقص وہ ہے کہ جس کے لام کلمہ میں لام الفعل میں حروف علت موجود ہے. ٹھیک ہے. اور اجوف کسے کہتے ہیں؟ جس کے عین الفعل میں حروف علت موجود ہو. اور مثال کہتے ہیں جس کے فاء الفعل میں حروف علت موجود ہو. سنیے گا تو دیکھیے یہاں پر اس سے پہلے ایک مثال دی انہوں نے لن ینصرہ کے نیچے کیا لن یرمیا، لن ترمیا. یہاں پر کیا ہے دیکھیے یہ بھی کیا ہے یہ ناقص ہے، فعل ناقص ہے چونکہ اصل میں اس کی ہے رما، یا آخر میں موجود ہے رمیا. تو اس پہ لیکن ظاہر کر دیا گا، کیوں کہ اس پہ ظاہر کرنا فتح ہے نا، فتح ہلکا ہوتا ہے اس میں ظاہر کر دیتے ہیں، مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر سنیے گا اگر علامت نصب ناقص الفی کہ فعل ناقص ہے، سنیے گا فعل ناقص ہے، یعنی کیا مطلب حروف علت اس کے کیا ہے لام الکلمہ میں ہے، لیکن لام الکلمہ میں جو حروف علت ہے اگر الف ہے، کیونکہ ہم نے کہا حروف علت ہمارے پاس 3 ہیں واو الف یا، سمجھ رہے ہیں. تو اگر یا ہے تو کہہ رہے ہیں ہم ظاہر کر دیں گے، مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. واو ہے ظاہر کر دیں گے. لیکن اگر فعل ناقص ہے، ٹھیک ہے، اور لام کلمہ میں الف موجود ہے تو وہاں پر ظاہر نہیں کر سکتے، کوئی موسیٰ والی بات آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو فتحہ کو ظاہر کرنا کیا ہے معذور ہیں، آپ نہیں بول سکتے. جیسے مثال دے رہے ہیں لن یخشا، اسم ہے خشیہ لیکن الف آ گیا آخر میں لن یخشا، اب اس پہ فتحہ آپ ظاہر نہیں کر سکتے. تو یہاں پر علامت نصب کیا ہے کہہ رہے فتحہ ہے، لیکن وہ فتحہ کیا ہے مقدر ہے، یعنی پوشیدہ ہے. بتا دیں انشاءاللہ. اب دیکھیے عبارت سمجھ میں آئے گی. کہہ رہے علامت نصب ناقص الفی، ٹھیک ہے، ایسا فعل جو کہ فعل ناقص ہے، یعنی حروف علت جو کیا ہے لام کلمہ موجود ہے، اور وہ حروف کون سا ہے حروف علت میں سے کا وہ حرف کیا ہے الف ہے. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ایسا فعل جو کہ ناقص ہے اور لام کلمہ میں الف موجود ہے تو اس کی علامت نصب کیا ہے مثل یکشا در صیغہ یک چہار ہفت سیزدے چہاردے، کہہ رہے فتح مقدر است، فتح مقدر ہے. مثال دے رہے ہیں لن یکشا، لن تکشا، لن اکشا، لن نقشا. ہاں سمجھ رہے ہیں بات انشاءاللہ. تو یہ کیا ہے الف موجود ہے اس کے آخر میں، جس کی وجہ سے
کیا ہے ظاہر نہیں کر رہے ہیں، آپ معذور ہیں، اس وجہ سے فتح جو کیا ہے فتح مقدر وہی موسیٰ والا حال ہو جائے گا. ٹھیک. تو دیکھیے ہم نے کہا تھا کہ فعل مضارع کی علامت نصب، جب فعل مضارع جب منصوب ہوتا ہے تو اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں. ایک جو کیا حالت اصل پر باقی رہتا ہے، یعنی کیا مطلب نصب ہے فتح کے ذریعے سے، یہ اصل ہے. اور کبھی کبھی فعل مضارع منصوب ہوتا ہے لیکن علامت نصب جو کیا فتح نہیں ہوتی بلکہ کیا ہے حذف نون ہوا کرتی ہے. یہ کہاں پر ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ حذف نون در افعال خمسے. ٹھیک ہے، یعنی ان 5 افعال میں کیا ہے حذف نون علامت نصب ہے. جیسے لن ینصرا، اصل میں تھا ینصرانے، دوسرا صیغہ ہے ینصرو ینصرانے. بات انشاءاللہ یرحمکم اللہ. جب لن داخل ہوا جو کہ حروف ناصبہ میں سے ہے تو اس نے کیا کیا فعل مضارع کو منصوب کر دیا، اور علامت نصب کیا ہے؟ کہہ رہے حذف نون. بات انشاءاللہ. تو اس کی ترکیب آپ کیسے کریں گے؟ لن ینصرا کی لن کہیں گے حروف ناصب فعل مضارع، ینصرا فعل مضارع منصوب و علامت نصب، اور یا اردو میں کہیے اور علامت نصب حذف نون. ٹھیک ہے. دیکھیے لن ینصرا، لن تنصرا، لن ینصرو، لن تنصرو، لن تنصری. بات انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب ایک سوال کرتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ بتائیے. ٹھیک ہے، یہ جو لن تنصرو ہے اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ لن تنصرو کی حرف ناصب فعل مضارع. ٹھیک ہے، ختم. ہاں ہم ترکیب پوچھ رہے ہیں. ترکیب کیسے؟ تنصرو کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتانا ہوگا اسم ہے فعل ہے کیا ہے. ہاں تنصرو سب سے پہلے یہ کہیں گے کہ تنصرو فعل مضارع. ٹھیک ہے، ختم. آگے نہیں پھر اس کی جب یہ تو پھر اس کی حالت کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کا نام بتایا. ٹھیک ہے، کہ تنصرو فعل مضارع ہے. پھر اس کی حالت کہ مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، مجزوم ہے. کیا ہے؟ تنصرو. لن تنصرو کیا ہے؟ حذف نون. تو یہ تو علامت ہو گئی، یہ تو بعد میں مرحلہ آئے گا. میں پوچھ رہا ہوں ہاں اس کی حالت کیا؟ حالت یہ کہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجزوم ہے. ان تینوں میں سے کیا ہے؟ ہاں تو کیسے یہ صیغہ ہوگا؟ لن تنصرو، لن حرف ناصب. ٹھیک ہے، تنصرو فعل مضارع یہ نام ہو گیا اس کا. مرفوع، منصوب، مجزوم ان تینوں میں سے کیا ہے؟ کہاں کہ منصوب ہے. تو ایسے بولیں گے فعل مضارع منصوب. اب بتائیے اب علامت نصب کیا ہے؟ علامت نصب حذف نون ہے. کیوں؟ نہیں حذف نون ہے. ٹھیک ہے، فتح کی نیابت کر رہا ہے. اس میں جواب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ افعال خمسہ میں سے سمجھ لیں، کیونکہ یہ افعال خمسہ میں سے. بات انشاءاللہ. لن تنصرو، لن پھر سے سنیے، لن تنصرو لن حرف ناصب، تنصرو فعل مضارع، حالت یہ منصوب. ٹھیک ہے، علامت نصب کیا ہے؟ حذف نون، چونکہ یہ افعال خمسہ میں سے. ہاں عوامل نصب میرے خیال سے کیا کریں اب تو حل نہیں ہے. سنیے عوامل نصب یعنی کیا؟ یعنی نصب کے عوامل، یعنی وہ عوامل کے جو فعل مضارع کو کیا کرتے ہیں؟ منصوب کر دیتے ہیں. تو کہتے ہیں فعل مضارع بعد از عوامل نصب منصوب میں شود. فعل مضارع عوامل نصب کے بعد کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، فعل مضارع عوامل نصب کے بعد منصوب ہو جاتا ہے. جس طریقے سے ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ نہیں یہ نہیں پڑھا، البتہ ہم نے بتایا تھا، اشارہ کیا تھا کہ عوامل جزم کے بعد مجزوم ہو جاتا ہے. اس طریقے سے عوامل نصب کا منصوب ہو جاتا ہے. عوامل نصب مضارع بر دو قسمت. فعل مضارع کی جو عوامل نصب ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ پھر 2 قسمیں. ایک ناصب بالذات اور دوسرے ناصب بان مقدرہ. ٹھیک ہے، ایک وہ ہے کہ جو بالذات فعل مضارع کو منصوب کرتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ بالذات کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی یہ کہ ان کو نصب دینے میں کسی غیر کی ضرورت نہیں ہے. بالذات کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے کہا دیکھیے، ہم نے کہا کہ فلاں کام کرنا ہے آپ کو اور بالذات کرنا ہے. مطلب کیا ہے؟ یعنی خود آپ کو کرنا ہے.
آپ اس کام میں کسی اور کی مدد نہیں لے سکتے. جیسے مثال آپ تمرین لکھنا ہے تو تمرین لکھنے میں کیا ہے, تمرین آپ کو خود لکھنی ہے, کسی اور سے مدد نہیں لینا ہے. تو اس کو کیا ہے کہتے ہیں کہ تمرین لکھا ہے آپ نے, بذات لکھا ہے, مطلب کیا ہے کہ خود سے لکھا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہی اس کے مقابلے میں کبھی کبھی بالغیر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ فلاں کام کر لیجئے لیکن کیا ہے غیر کی مدد سے کرنا ہے, غیر کے ذریعے سے کرنا ہے. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ فعل مضارع کبھی منصوب ہوتا ہے, اس کی دو حالتیں ہیں. فعل مضارع کبھی ایسے حروف سے منصوب ہوتا ہے جو بذات اس کو منصوب کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کیا مطلب, یعنی کسی غیر کے محتاج نہیں ہوتے, وہ خود اگر داخل ہو جائیں فعل مضارع منصوب ہو. جیسے ان, لن, اذن اور کئی, یہ 4 حروف ہیں. یہ جب کبھی فعل مضارع پہ منصوب ہوں تو کیا ہے فعل مضارع ان کی وجہ سے منصوب ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فعل مضارع بذات نہیں ہوتا بلکہ حروف تو ہوتے ہیں لیکن وہ حروف کسی غیر کی وجہ سے اس کو منصوب کرتے ہیں فعل مضارع کو, ٹھیک ہے. دیکھیے کہ حروف ناصب بالذات 4 حرف نباشر, ٹھیک ہے. وہ حروف جو کہ فعل مضارع کو منصوب کرتے ہیں بالذات, یہ کتنے ہیں 4, ٹھیک ہے. ان, لن, کئی, اذن, یہ 4 حروف ہیں جو کہ فعل مضارع کو بالذات کیا کرتے ہیں منصوب کرتے ہیں. بالذات کرنے کا مطلب کیا ہے, کسی غیر کے, اس نے فعل مضارع کو منصوب کرنے میں کسی غیر کے محتاج, ٹھیک ہے. مثال سنیے, دیکھیے ان کا مطلب یہ دیکھیے آگے لکھا ہوا ہے بریکٹ میں ان کے, یعنی اس کا فارسی میں ترجمہ ان کے ہوگا. یعنی جب کبھی ان ہو جائے تو, اور ہم اردو میں کریں گے یہ کے, ہاں. جیسے سنیے ان تصوموا خیر لکم, قرآن مجید کی آیت ہے, کیا کہ اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے کیا ہے بہتر ہے, ٹھیک ہے. این کے روزے بے گرید برائے شما بہتر ہے, ٹھیک ہے. یہ کہ اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے, بات انشاءاللہ. تو یہ ان ہے. تو یہ ان جو کیا ہے فعل, دیکھیں ان اب یہ ترکیب دیکھیے, ان کیا ہے, ان تصوموا میں محل شاہد یہاں پر ہے, ان تصوموا خیر لکم. ان حرف ناصب فعل مضارع بالذات, ٹھیک ہے. تصوموا کیا ہے, کون ترکیب کرے گا اس کی, تصوموا کی قریب, ہاں. فعل مضارع ہے, پھر اس کی حالت مرفوع ہے, منصوب ہے, مجزوم ہے, یہ بتانا ہے. منصوب, اب کیا بولا, فعل مضارع منصوب 3 نمبر پہ. اب علامت نصب کیا ہے, کیوں, احسنتم, یہ افعال 5 میں سے ہے. بات انشاءاللہ یہ ترکیب ہے, صحیح ہے. چلیے آگے. ان حرف ناصب فعل مضارع, تو یہ تو پڑھ رہے ہیں نا, جو بالذات جو ہیں وہ فعل مضارع کو منصوب کرتے ہیں وہ 4 ہیں, ان, لن, اذن اور کئی. لن دیکھیے, لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز, ٹھیک ہے. یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ کام کبھی مت کرنا, جیسے ہم کہتے ہیں, ہے نا. تو یہ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے, اور یہ نہیں, یہ کیا منع کا معنی, نفی کا معنی دیتا ہے, لیکن نفی تعبید کا, یعنی ہمیشہ کے لیے, سمجھ رہے ہیں جی. جی کیا کہہ رہے ہیں کہ لن یجود البخیل, ترجمہ کیا ہوا کہ بخیل ہرگز بخشش نمی کند, جو کنجوس ہوتا ہے وہ کبھی عطا نہیں کرتا. ظاہر سے اگر عطا کرنے لگے تو پھر وہ کنجوس نہیں رہ جائے گا, ہے کہ نہیں. تو جو بخیل ہوتا ہے وہ کبھی عطا نہیں کرتا. محل شاہد کیا ہے, لن یجود البخیل, ہے نا. آپ اس کا اسی ترکیب کیجئے, لن یجودہ کی, چشمے والے بھائی صاحب, لن یجود البخیل, ترکیب کیا ہوگی اس کی, ہاں جی نہیں, لن پہلے, سب سے پہلے لن کیا ہے, حرف ناصب, احسنتم, لن حرف ناصب ہے, ٹھیک ہے. یجودہ فعل مضارع ہے, ٹھیک ہے. مرفوع ہے, منصوب ہے, مجرور ہے, کیا ہے, یا مجزوم ہے, منصوب ہے. علامت نصب کیا ہے, مرفوع ہے, ہاں. کوئی ایک بتائیے, کوئی ایک چیز, یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا, دونوں تو نہیں ہو سکتا. ابھی تو لن آپ نے کہا نا, لن حرف ناصب ہے, تو لن جب حرف ناصب ہے تو اپنے بعد والے کو منصوب کرے گا, تو یہ تو طے ہے کہ فعل مضارع منصوب ہے. ہاں, علامت نصب کیا ہے,
آپ بتائیے قاصد صاحب، لن یجودہ، لن یجودہ، لن یجودہ کی ترکیب، لن کیا ہے؟ منصوب ہے، کس کے ذریعے سے؟ کس کے ذریعے سے؟ یجودہ کو کس نے منصوب کیا؟ لن نے، ٹھیک ہے، لن عامل ہے، یجودہ منصوب ہے، منصوب ٹھیک ہے، فعل مضارع ہے، منصوب ہے مجزوم؟ منصوب، علامت نصب کیا ہے؟ فتح ہے، کیوں؟ ہاں اس کی سمجھ کے پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گی بات۔ ابھی دیکھیے اوپر انہوں نے کیا لکھا ہے کہ فتح، ادھر اس والے پیج پہ کہہ رہے فتح در صیغہ یک چہار سیزدے ہفت سیزدے چہاردے، فتح کیا ہے؟ علامت نصب ہے۔ تو آپ دیکھیں یجودو کون سا صیغہ ہے؟ فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے، اور پہلے صیغے کے متعلق کیا کہا انہوں نے کہ فتح جو کہ علامت نصب ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ لن حرف ناصب فعل مضارع، ٹھیک ہے، یجودہ فعل مضارع منصوب اور علامت نصب فتح، کیوں؟ اس لیے کہ یہ فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے، اور پہلے صیغے کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ یہ فعل مضارع جس کے ذریعے سے فتح کے ذریعے سے منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کئی اور اذن، کئی کا مطلب ہوتا ہے تا، ٹھیک ہے، تاکہ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، برائے ان کے، اس لیے کہ، ترجمہ اس کا ہوگا مانند جئتو کا کئی ادرسا، محل شاہد کئی ادرسا ہے کہ میں تمہارے پاس آیا، ٹھیک ہے، کئی، ہاں، تاکہ درس پڑھیں، ٹھیک ہے، ہاں۔ تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ کئی حرف ناصب فعل مضارع، ٹھیک ہے، کئی حرف ناصب، ادرسا فعل مضارع منصوب اور علامت نصب کیا ہے؟ فتح ہے، کیوں؟ نہیں ہاں صحیح ہے، ادرسا 13واں صیغہ ہے اس لیے، ٹھیک ہے، چلیے، اور 13واں کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے۔ اب دیکھیں پلٹ کے پچھلے پیج میں انہوں نے کیا کہا، پہلا، چوتھا، 7واں، 13واں اور 14واں، اس میں کیا ہے؟ فعل علامت نصب کیا ہے؟ فتح ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اذن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ در آن ہنگام، یعنی اس وقت، ٹھیک ہے، جبکہ ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں اس کا، کہہ رہے ہیں در جواب قسمی آیات، یہ اس کے جواب میں آتا ہے، اذن کب بولا جاتا ہے؟ کہہ رہے اس کے جواب میں آتا ہے، مثل ان کے در جواب قسمی آیات، یہ کسی چیز کی جواب میں آتا ہے، ترجمہ کریں گے یہ کسی چیز کے جواب میں بولا جاتا ہے، مثل ان کی کسی بما بگوید، جیسے اگر کوئی ہم سے کہتا ہے کیا، سأزورکم، کہ عنقریب میں تم سے ملاقات کروں گا، عنقریب میں تم سے ملنے آؤں گا، تو آپ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اذن نکرمکم، تو ہم تمہارا کیا کریں گے؟ احترام کریں گے، ٹھیک ہے، واضح انشاءاللہ۔ ہاں محل شاہد اس میں کیا ہے؟ اذن نکرمکم، اذن، ہاں، اذن حرف ناصب، نکرمہ فعل مضارع منصوب، علامت نصب فتح، اس لیے کہ فعل مضارع کا 14واں صیغہ ہے، بات واضح انشاءاللہ۔ اس کو بہرحال پریکٹس کیجیے گا، پریکٹس کریں گے، جو بات نہ سمجھ میں آئی ہو اس کو پوچھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔